الهج المولى مولى مولى الهج المولى مولى مولى. اب ایک بڑا مسئلہ، مولا حالات کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، لیکن آپ کے بزرگوں کی حدیثیں ڈرا رہی کہ ہم آپ کے دشمن نہ بنیں. کوئی راستہ ہے ان دونوں سے بچنے کا کہ آپ کو بلا بھی لے دشمن بھی نہ بنے؟ بہت ہی آسان جواب. امام نے کہا ہاں، اپنے آپ کو ہم سے باندھے رکھو. یہ امام کا جملہ بعض ان واقعات میں ہے جو ملاقات امام میں لکھے ہوئے. اپنے آپ کو ہم سے باندھے رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ بھاگنا بھی چاہو گے تو بھاگ نہیں پاؤ گے. جو رسی سے بندھا ہوا جانور ہے، جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، وہ بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا اگر اس نے وہ رسی توڑی نہیں. رسی اگر جڑی ہوئی. اپنے آپ کو ہم سے باندھے رکھو. اب ایک سوال، اپنے آپ کو امام سے باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کم سے کم 4 اعمال. ویسے کچھ اور چیزیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا اصل موضوع ہے جو پرسوں سے شروع ہوگا، استعمار اور دشمنان اسلام کی سازشیں ہمارے خلاف، اس میں آگے چل کے یہ موضوع آئے گا کہ ایک سازش یہی کہ وہ رسی کٹ جائے جو ہم کو امام سے باندھے ہوئے. وہاں اور باتیں آئیں گی، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ جمعے کا دن بہت اہم دن ہے. اگر ہم پرسوں نرسوں کا انتظار کریں گے ایک جمعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. تو 4 چیزیں اسلام نے ایسی بتائیں کہ اگر تم اسے ہر جمعے کو انجام دیتے رہے تو گویا تم اس رسی سے بندھ گئے جو تمہیں اور امام کو ملانے والی. تمہارا رشتہ برقرار رہے گا. اور یہ جمعے ہی کی عبادت ہے کیونکہ جمعہ امام کا دن. البتہ حدیثوں میں جملہ آیا کہ اگر جمعے کو نہ کر سکو تو مہینے میں 1 دفعہ یہ عمل کرو. وہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 دفعہ عمل کرو. لیکن وہی بات، رسی کمزور سے کمزور ہوتی جائے. لیکن نہ ہونے سے تو بہرحال کمزور رسی بھی غنیمت. صحیح طریقہ یہ رسی مضبوط رہے. 4 چیزیں غیبت امام ظہور تک ہر جمعے کو یہ 4 اعمال انجام دو. اور اس میں اگر رمضان کے جمعے جو ویسے ہی امام کے جمعے، اب کیا ہیں وہ 4 اعمال؟ ایک بات میں واضح کر دوں، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ تقریر کا وقت بہت تیزی سے اختتام کو پہنچ رہا، اس لیے ایک بات وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو 4 چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے یا کوئی روایت یا کوئی حکایت. حکایت یعنی غیبت میں امام کے واقعات. وقت کم ہے، اگر میں ہر چیز کے ساتھ اس کی روایت بھی پڑھوں گا تو شاید یہ 4 باتیں آج مکمل نہ ہوں اور کل کا دن آپ سے مس ہو جائے. تو یہ 4 مختصراً سن لی. اگر بعد میں آپ کا دل چاہا کہ بھائی اس کے واقعات بھی سنا دیجیے تو وہ تو مہینے میں کبھی بھی آپ سن سکتے ہیں، مگر یہ عبادتیں مس نہ ہو. کیا ہے وہ 4 عبادتیں؟ اور ان 4 میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اس موجودہ زمانے حال ہی میں انتقال کرنے والے 2 بہت عظیم مراجع کا اپنا تجربہ. تیسری وہ چیز کہ مراجع میں سے تو نہیں لیکن ایک انتہائی مشہور روحانی اور عرفانی عالم کا جملہ. اور چوتھی چیز میرا اپنا تجربہ، مجھ جیسے حقیر و ادنا طالب علم کا. لیکن یہ تو میں نے صرف بطور تائید کا، ورنہ اصل میں یہ 4 چیزیں دیگر اہم روایتوں سے ثابت. نمبر 1، دعائے ندبہ. آپ کو معلوم ہے کہ سارا ہر جمعے کے دن یہ دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کا بہترین وقت فجر کی نماز کے کچھ بعد کا وقت ہے. عام دنوں میں مسئلہ، سال کے 11 مہینوں میں مسئلہ یہ ہوتا کہ جمعے کے دن ایک انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا 6 دن کے ورکنگ ڈیز کی وجہ سے کہ جو دعائے ندبہ کا وقت ہے وہ اس سے اٹھا نہیں جاتا. اکثر لوگ تو جمعے کی فجر بھی قضا کر دیتے فقط اس لیے کہ 6 دن صبح سویرے اٹھے تھے، آج تو ہمیں لمبی نیند لینا. مگر رمضان لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھتے ہیں. وہ وقت آ جاتا ہے جو دعائے ندبہ کا وقت ہے، جاگ رہے. تو اب اس سے زیادہ بدبختی اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ جاگ بھی رہے، چھٹی کا دن بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، اور اہم ترین دعا ہے یہ دعائے ندبہ. مرحوم آیت اللہ عراقی کا یہ جملہ
اکثر میں نے نقل کیا، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے صحیح طریقے سے دعائے ندبہ پڑھی اور اس جگہ پہ امام تشریف نہ لائے، چاہے گھر میں ایک آدمی دعائے ندبہ پڑھ رہا یا کسی جگہ اجتماع کر کے مومنین دعائے ندبہ پڑھ رہے، وہ مقامات جہاں امام کی حاضری یقینی، ان میں سے ایک ہے دعائے ندبہ۔ مشہد مقدس میں آج سے 50 سال پہلے دعائے ندبہ پہلی مرتبہ پڑھی گئی۔ اب یہ بہت عجیب باتیں ہیں، آج کل لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ایران میں آپ کو مشہد میں، قم میں جو رونقیں نظر آ رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیشہ سے؟ ارے 40-50 سال پہلے معصومہ قم کے حرم میں نماز جماعت تک نہیں ہوتی تھی اور دعائے ندبہ کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ ہمارا اس وقت کا معاشرہ پھر بھی بہتر ہے ایران کے 50 سال کے معاشرے سے، 50 سال پہلے۔ ہاں، وہ 50 سال پہلے گمراہی نہیں تھی، شاہ اور اس کے باپ کا تشدد تھا، جماعت نہ ہونے دو، نماز نہ ہونے دو، دعائیں نہ ہونے دو، مگر آہستہ آہستہ وہ چیزیں وہاں ہوں۔ آج جو لوگ جاتے ہیں مشہد و قم، اتنا مجمع ان کو دعائے کمیل میں، دعائے ندبہ میں، نماز جماعت میں ملتا، وہ سمجھتے ہیں ایران میں ہمیشہ سے ایسا، ہمارے ہاں بھلا کیسے ایسا ہو؟ جی نہیں، ہمارے یہاں ایران میں بھی 30-35 سال پہلے سے بری حالت تھی۔ مشہد مقدس میں دعائے ندبہ کیسے شروع ہوئی؟ آغا عراقی بتاتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بات ہے، فقط ایک آدمی نے شروع کی اور اس کے گھر میں اس کثرت سے امام زمانہ کو دیکھا گیا کہ پھر پورا شہر امن کے آ گئے، اور جہاں جہاں دعائے ندبہ پڑھی گئی امام کو آنکھوں سے دیکھا گیا۔ ہاں، ہر آدمی نہیں پہچان سکتا، مگر جو صاحبان معرفت جیسے آغا عراقی پہچان لیا۔ تو یہ وہ دعا کہ ویسے ہی اس کی اتنی تاکید کہ امام فرماتے ہیں جو ہمارا شیعہ وہ 4 خوشی کے موقع پہ تو ہمیں یاد کرے گا، جس میں ایک جمعے کا دن۔ مولا کیسے یاد کرے گا؟ دعائے ندبہ پڑھو۔ دعائے ندبہ ہماری یاد، دعائے ندبہ ہمارا سلام، دعائے ندبہ ہماری زیارت۔ جیسے آپ حسین کو پکارتے ہیں زیارت وارثہ سے، امام زمانہ کے لیے دعائے ندبہ سب سے اہم۔ تو ویسے سارا سال، لیکن رمضان کی جمعہ کل آپ سے یہ دعائے ندبہ نہ چھوٹے، 15-20 منٹ کی دعا، اور ویسے ہی سارا سال مومن کا رشتہ نمبر 2، عمل نمبر 2، اور وہ یہ کہ امام زمانہ کی کئی زیارتیں کتابوں میں، مگر جو سب سے معتبر اور جو سب سے اہم اور جو سب سے زیادہ امام کو خوش کرنے والی زیارت، اس کا نام ہے زیارت آل یاسین۔ امام زمانہ کی زیارتوں، اور عجیب اس زیارت میں ایک روحانیت، عجیب اس کے فوائد ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زیارت عاشورہ پڑھتا رہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جو دعا نکلے گی قبول ہو جائے گی، البتہ اگر شرائط کے ساتھ پڑھے، پیٹ میں حرام نہ ہو، انسان کھلم کھلا گناہ نہ کر رہا۔ اسی طرح امام زمانہ سے رابطہ قائم کرنے کے جو سب سے بہترین زیارت ہے زیارت آل یاسین۔ مرحوم آغا شہاب الدین مرشی نجفی بہت ہی عجیب شخصیت تھی، ان کا وصیت نامہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میری خصوصی درخواست کہ کہیں سے آپ کو وصیت نامہ حاصل کریے اور پڑھیے۔ امام خمینی کا وصیت نامہ تو تقریباً سب نے پڑھا، مگر آغا مرشی کا وصیت نامہ بھی ایک پڑھنے والی چیز ہے۔ ایک ایک جملہ آپ پڑھیں، انسان کی روح وجد کرتی ہے، لگتا ہے کہ واقعاً تقدس اور تقوی کے کسی مجموعے اور مجسمے نے یہ جملے لکھے۔ ایک عجیب یعنی خوشی ہوتی ہے روح کو وہ وصیت نامہ پڑھ کر۔ میں تو جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں ایک نیا مزہ آتا ہے اس وصیت نامے میں، اس لیے کہ مرجع تو تھے ہی، مراجع میں سے ایک تھے، اس کے علاوہ علم عرفانیات، علم روحانیات اس کے عجیب ماہر تھے۔ ان کا یہ جملہ کہ زیارت آل یاسین میں نے کبھی نہیں پڑھی مگر یہ کہ میری امام سے ضرور ملاقات ہو، اور مجھے کوئی نہیں ملا جس نے یہ زیارت 40 مرتبہ پڑھی اور اس کو امام سے ملاقات کا شرف نہ ہوا۔ اس کے باقی سارے فائدے اپنی جگہ، یہ آغا مرشی کا اپنا جملہ زیارت آل یاسین۔ تو امام زمانہ کی 7-8 زیارتیں تو مفاتی میں، ہر زیارت اپنی جگہ قابل احترام، مگر فوائد کے اعتبار سے زیارت آل یاسین۔ آج کی رات یا کل کا دن، یہ پورا امام کا دن ہے 24 گھنٹے،
اس 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے تو تقریباً ختم ہو جائیں گے. 18 گھنٹے جو بچے ہوئے اپنا اور امام کا رشتہ فقط اس جمعے کو نہیں، کوشش کریں کہ پورا رمضان کے جمعے اور اس سے زیادہ کوشش کریں کہ پورے سال کے جمعے. آغا مرشی کا یہ جملہ تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ہو سکے تو ہر جمعے کے دن زیارت آل یاسین پڑھو، ورنہ کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ، ورنہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ، ورنہ کم سے کم مرنے سے پہلے 1 مرتبہ ضرور پڑھو. لیکن جتنا کم پڑھیں گے امام سے رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، پھر بھی برقرار رہے گا، مگر مضبوط رسی اور کمزور دھاگا، ان دو کا فرق. پھر بھی بہرحال ایک رشتہ رہے گا. زیارت آل یاسین. نمبر 3، اگرچہ یہ نمبر 3 عبادت ویسے آئی ہے مصیبت کے وقت، اسی لیے اس کا نام ہے زیارت استغاثہ، لیکن آغا حسن ابطحی پرواز روح اور تجلیات روح اور اس قسم کی دیگر کتابوں کے مؤلف ہر ایک کو پتا ہے کہ مرجع یا مجتہد نہیں مگر علم روحانیات و عرفانیات کے ماہر. وہ خاص تاکید کرتے ہیں کہ امام سے ایک مومن کا رب اس زیارت استغاثہ کے ذریعے جس طرح ملتا بہت کم عمل اس کے برابر. زیارت استغاثہ یہ کیا ہے؟ وہ والی زیارت جو 2 رکعت نماز پڑھیں، الحمد کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلنا، دوسری میں اذا جاء نصر اللہ، اور پھر کھلے آسمان کے نیچے وہ زیارت بہت مختصر ہے. سلام اللہ کامل التام شامل العام، سلام اللہ کامل العام تام شامل وصلواتہ الدائمۃ علی ولیہ کر کے پوری زیارت. سلام اللہ کامل العام التام الشامل التام، یہ والی زیارت بہت ہی، اس کا نام ہی ہے زیارت استغاثہ، مصیبت کی زیارت، استغاثے کی زیارت. اچھا اب یہ ابھی تک جو میں نے اعمال بتائے، اب ایک بہت ہی بے ربط سی بات ہے، ویسے تو آپ کو یہ مل جائیں گے لیکن حوالے کے لیے مفاتیح الجناح کا وہ اردو ترجمہ جو امامیہ کتب خانہ لاہور سے چھپا، اس کے پیج نمبر بتا دوں. اچھا اکثر علماء سمجھتے ہیں، علماء تک، کہ شیخ عباس قمی نے یہ اعمال اس کتاب میں نہیں لکھی، اس لیے یہ دعائے نتبہ جہاں دعائیں ہیں وہاں پہ نہیں، لوگ لسٹ اٹھاتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے یستشیر، دعائے سیفی صغیر، وہاں کہیں نہیں ملتا دعائے نتبہ کا ذکر. یہ دعائے نتبہ مفاتیح کے بالکل آخر جہاں امام زمانہ کی زیارت کا بیان ہے، سامرہ، وہاں صفحہ 536. ویسے تو آج کل آپ کو یوں بھی مل جائے زیارت آل یاسین، یہ بھی مفاتیح میں، مگر شیخ عباس قمی نے اس کا نام نہیں لکھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ مفاتیح میں نہیں. صفحہ 528 پیج 528، اس کی ہیڈنگ ہے سرداب میں پڑھی جانے والی زیارت. یہ وہیں پہ ہے جہاں سامرہ کے اعمال ہیں، اس میں ہے کہ جب سرداب میں جاؤ، وہ تہ خانہ جہاں امام کی ولادت ہوئی وہاں یہ زیارت پڑھو. اس کا نام نہیں لکھا آل یاسین، زیارت ہے، صفحہ 528. اور جیسے ہی آپ صفحہ 528 کھولیں، السلام علی آل یاسین، زیارت یہیں سے شروع ہو رہی. اور یہ سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، مفاتیح کا صفحہ 108. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض جگہوں پہ لوگوں نے ان کو الگ سے چھاپ کے اس لیے شائع کیا کہ لکھا کہ مفاتیح میں شیخ نے اس کو نہیں درج کیا، تو کچھ اور لوگوں کو شک ہوا کہ شیخ عباس قمی جیسے عالم نے یہ اہم زیارتیں کیوں چھوڑ دی. نہیں، ہے موجود، مگر ترتیب سے ہٹ کر. ترتیب سے کیوں ہٹایا؟ اہمیت کی وجہ سے. یہ 3 اعمال قطعاً 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 فراموش نہ کر. یہ وہ رسی اور آپ کے گلے کا پٹا جس کی وجہ سے آپ امام کے ساتھ. اور چوتھی چیز تو خیر ہر ایک کو پتا، نماز امام زمانہ، شب جمعہ یا روز جمعہ، کبھی بھی موقع ملے یہ 2 رکعت نماز پڑھی. اگرچہ اس نماز کے ساتھ بھی حکم وہی ہے عریضے والا. عریضہ ہمارے ہاں صرف 15 شعبان کو ڈالا جاتا ہے، جبکہ روایت 15 شعبان کی نہیں، جب کوئی مصیبت پیش آئے. یہ نماز ہے امام زمان، جب کوئی مصیبت پیش آئے تب پڑھو، لیکن جمعے کے دن ضرور پڑھو، چاہے مصیبت ہو کہ نہ ہو. اس لیے کہ اگر کوئی مصیبت نہیں ہے تو وہ انفرادی مصیبت نہیں ہوگی، اجتماعی طور پر شیعت تو ہمیشہ مصیبت میں رہے گی. یہ نماز امام زمان.
2 رکعت نماز، نیت ہوگی نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کا طریقہ آپ کو الگ الگ ملے، میں اس کا سب سے معتبر طریقہ بتا رہا ہوں، اور اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کر لیں کہ اپنی غیبت صغریٰ امام اس حسن مسئلہ کو آگے جو نماز سکھائی تھی وہ یہی نماز تھی۔ دیکھیے ایک تو واقعہ ہوتا ہے غیبت کبریٰ کا، جب امام غیبت میں چلے گئے تب کوئی واقعہ ہو، لیکن غیبت صغریٰ کا کیا مطلب کہ امام کے نائب دنیا میں موجود، تو اگر کوئی آدمی غلط دعویٰ کر کہ امام آ کے مجھے یہ نماز سکھا کے گئے اور جھوٹ بول رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب امام سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں، امام کا نائب موجود ہے غیبت صغریٰ محمد ابن عثمان ابن سعید، اگر یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا امام فوراً رد کرتے۔ کیوں؟ اسی زمانے میں ابو الحسن شلمغانی نے دعویٰ کیا کہ امام نے مجھے فلاں حکم دیا، امام کا فوری خط آ گیا اپنے نائب کے نام، سارے شیعوں کو بتا دو اس نے ہم پر تہمت باندھی۔ غیبت کبریٰ میں کوئی جھوٹا دعویٰ کرے ذرا اسے پکڑنا مشکل، غیبت صغریٰ میں مشکل نہیں، اور یہ واقعہ غیبت صغریٰ کا ہے کہ امام نے اس حسن جمکرانی کو آ کر خاص یہ نماز تعلیم کی اور کہا ہمارے شیعوں سے کہتے رہنا کہ یہ نماز پڑھتے رہے۔ اچھا یہ ٹکڑا، یہ روایت کا ایک ٹکڑا، پوری روایت نہیں، پوری روایت کیا ہے؟ آپ میں سے تقریباً سارے مومنین مجھے سارے تقریباً قم کے ظاہر نظر آ رہے ہیں، 90% تو ہیں۔ آپ کو معلوم کہ آج جب کوئی قم جاتا تو جس عقیدت کے ساتھ معصومہ کے روضے پہ حاضری دیتا، اسی عقیدت کے ساتھ منگل کی رات قم کے باہر مسجد جمگران میں جا کے عبادت کرتا ہے، اور مسجد جمگران وہی حیثیت رکھتی ہے جو کوفے کی مسجد سہلہ کی حیثیت کہ یہاں امام کا آنا یقینی۔ آغا مرشی کا جملہ کہ میں نے اپنے امام سے جتنی ملاقاتیں کی ان میں زیادہ ملاقاتیں اسی مسجد جمگران میں ہوئی۔ اپنے قلم سے اپنی ڈائری لکھتے تھے، اس میں یہ جملہ، ان کی موت کے بعد یہ ڈائری سامنے آئی کہ میری اپنے امام سے جتنی ملاقاتیں ہوں، اس کا مطلب کئی ملاقاتیں، ان میں اکثر ملاقاتیں مسجد جمگران۔ مسجد جمگران آج ایک شان ہے اس کی، ایک شوکت ہے اس کی، دیکھنے کے قابل ہے وہاں کا ہجوم، کیونکہ وہاں امام ضرور آتے۔ یہ کب بنی؟ 293 ہجری، اور آپ کو معلوم ہے کہ 293 ہجری امام کی غیبت صغریٰ چل رہی تھی، ابھی تو حسین ابن روح کا زمانہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت امام نے یہ مسجد بنوائی اپنے حکم سے۔ اس کا پورا واقعہ 1986 ماہ رمضان کی ایک تقریر میں پڑھ چکا ہوں، اور ویسے بھی آپ کو مفاتی میں شاید مل جائے، شاید نہ مل۔ مسجد جمگران، امام حسن جمگرانی کو خصوصی طور پہ رات کو اپنے پاس بلایا، یہ مسجد بنوائی۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات، آغا مرشی کہتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا۔ مسجد بنی ہے 293 ہجری، امام کا نائب بھی موجود ہے اس وقت، اور 1200 سال تک کوئی ادھر نہیں جاتا، اکا دکا کوئی چلا گیا چلا۔ اور آج حالت یہ کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا ہجوم ہوتا۔ اب وہ حدیث یاد کیجیے کہ جب مسجد جمگران تمہیں نماز کی جگہ نہ ملے، سمجھ لو کہ اب میرے بیٹے کا ظہور بالکل قریب ہے۔ یہ خود علامت ظہور میں سے ایک علامت ہے، علائم الظہور میں سے ایک علامت ہے مسجد جمگران کا آباد ہونا۔ آج جب لوگ جا کے قم میں مسجد جمگران دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ شان و شوکت تو ہمیشہ سے رہی ہوگی، ایران تو شیعہ آبادی ہے، آج سے 40 سال پہلے یہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ آغا مرشی تو خود عینی گواہ کہ میں جاتا تھا پوری مسجد خالی۔ تو یہ 40 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگا، یہ علامت ظہور۔ لیکن جب یہ مسجد امام نے بنوائی تھی اسی وقت کہہ دیا کہ یہ مسجد بناؤ اور ہمارے شیعوں سے کہو یہاں ہماری 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں جو اب میں بتا رہا ہوں۔ کہ نیت کی، اس کے بعد نماز شروع کی، الحمد کا سورہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب جو پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ رک گئے،
100 مرتبہ اس آیت کو دہرایا، اور اس کے بعد جب 100 ہو گئے اہدنا الصراط المستقیم سے عام طریقے سے سورہ پڑھا، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھا، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ. پھر رکوع میں جا رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ قل هو اللہ، 7 مرتبہ ذکر رکوع، 7 مرتبہ ذکر سجدہ اولا، 7 مرتبہ ذکر سجدہ ثانی. اور اگلی رکعت بھی اسی طرح الحمد کے سورے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیتیں عام طریقے سے. قل هو اللہ 7 رکوع 7 سجدے 7، 2 رکعت نماز امام زمان. جب مسجد جمگران میں آپ جاتے ہیں وہاں تو ہر آدمی آپ کا کندھا پکڑ کے بتاتا ہے اس طرح پڑھنا، مگر اپنے شہر میں بھی ہر جمعے کے دن، اور 4 باتوں میں سے ایک میں آغا عراقی کا حوالہ تھا، ایک میں آغا مرشی کا حوالہ تھا، ایک میں آغا ابتہی کا حوالہ تھا، ایک میرا حوالہ سن لیجیے. جب آج سے 11 سال پہلے، بلکہ اب تو 12 سال ہو رہے، دشمنان اہل بیت کے اس ماحول ہم لوگ گرفتار ہوئے تھے اور جس جیل میں ڈالا گیا تو وہاں ارادہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو موت کی سزا دی جائے گی. اعلان بھی کر دیا تھا، ہمیں بھی بتا دیا تھا، باہر بھی خبر پھیل گئی. تو وہ وقت اس نماز امام زمانہ کے پڑھنے اور اس کا معجزہ دیکھنے کا تھا. وہ ہم پہ گزری ہوئی کہانی جسے بار بار بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، کبھی کسی اور نجی محفل میں سن لے تو سن لے، لیکن یہ ہم پہ گزری ہوئی بات. آج سے 11 سال پہلے جب حکومت بھی سخت ترین دشمن اہل بیت کی تھی، حالات بھی سخت ترین دشمنی اہل بیت کے تھے، اور اس اعتبار سے گرفتاریاں بھی ہو گئی. اس نماز کا معجزہ ہم لوگوں نے دیکھا، اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں. تو سارا سال، لیکن جب رمضان کا جمعہ آ جائے اپنے رشتے کو امام زمانہ سے مضبوط کیجیے. دعائے ندبہ پڑھیے، دعائے زیارت آل یاسین پڑھیں، زیارت استغاثہ پڑھیں، اور یہ نماز امام زمانہ پڑھیں. ویسے ہی یہ عبادتوں کا مہینہ. اور اس کے بعد کہیں کہ اللہم نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا. پھر وہ خطرہ نہیں ہوگا کہ سلطان حق تظہرہ اور اہدنا الصراط المستقیم، کہ امام آ جائیں اور ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں. ایکسیپشن ہر جگہ، لیکن ہمیں عام طریقہ کار یہ بتایا گیا. اس طریقے سے اپنے آپ کو امام کے قابو میں دیے رہو، رشتہ برقرار رکھو. انشاءاللہ یہ معصوم کا وعدہ، اللہ تمہارے قدموں کو صراط مستقیم پر باقی رکھے گا، مگر شرط یہ کہ اس طرح سے ہم امام کو یاد کرتے رہیں. الحج المولا مولا مولا الحج المولا